للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، 14ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ ہر جمعے کے اندر تقریباً ہر ایک خطیب خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ آیت کریمہ خطبے کے اندر بیان کرنے کا مقصد، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلام کا پورا خلاصہ جمع کیا ہے، اور قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں سب سے زیادہ جامع آیت جو اسلام کی مکمل ترجمانی کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ مضمون رکھا ہے۔ اس بنیاد پر جمعہ کا دن چونکہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تو خطبہ کے اندر خطیب اس آیت کریمہ کو بیان کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ 3 باتیں جو حکم دیا ہے ان میں سے پہلی بات عدل ہے، دوسری بات احسان ہے، اور تیسری بات ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور جن 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں پہلی بات کھلم کھلا برائی، دوسری بات مطلقاً برائی، اور تیسری بات بغاوت۔ ان 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل کچھ نہ کچھ باتیں اس حوالے سے آ گئی تھی کہ عدل جو سب سے پہلا جس کا حکم دیا گیا، تو میرے اور آپ کے ذہن کے مطابق عدل کا ترجمہ انصاف، عدل کا ترجمہ برابری۔ اگر انصاف یا برابری والا معنی لیں گے تو پھر عدل کا مفہوم بجائے وسیع ہونے کے مختصر ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے آسان لفظوں میں عدل کا مفہوم جو سمجھایا وہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور عدل کی جو ضد آتی ہے اس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور ظلم کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں جو کیا جاتا ہے وہ اتنا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، گالم گلوچ کر لینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اگر ظلم کو اگر صرف اس حد تک رکھا جائے گا تو بھی اس کا معنی تنگ ہو جائے گا۔ اس بات کو اس آیت کریمہ کے اندر جو موجودہ مضمون ہے اس کو کھولنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں کل آپ کے سامنے بیان ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ عدل کا مطلب کیا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دینا۔ اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے جو بنایا، اور اس کائنات کے اندر اللہ نے جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ سب کی سب عدل پر مبنی ہیں۔ اگر مثال دے لیں کہ یہ جو سورج ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو، آسمان کو، سورج کو بنایا، اس سورج کے بھی اللہ نے ایک مقام رکھا ہے۔ اگر یہ عدل پر قائم نہ ہو اور سورج اگر زمین سے قریب ہو جائے، جو مقدار اللہ نے رکھی ہے اس مقدار سے ذرا سا نیچے آ جائے تو زمین اور زمین پر بسنے والی ساری کی ساری مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ جس مقدار پر اللہ نے رکھا ہے اگر اس مقدار سے یہ دور ہو جائے تو زمین اور زمین پر بسنے والی تمام کی تمام چیزیں ٹھنڈ سے مر جائیں گی۔ اگر ساری چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا نظام عدل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو نظام عدل کے تحت قائم رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عدل کو قائم کیا جائے۔ دوسری چیز جو اس کی ضد میں آ جاتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چلیں الحمدللہ عبادت کی حد تک تو ہم لوگ یا باقی معاملات کی حد تک تو کچھ نہ کچھ کوشش کر لیتے ہیں، لیکن عدل کی جو ضد آتی ہے ظلم، اس ظلم کے معنی کو سمجھنے میں کوتاہی کی وجہ سے بے شمار مواقع پر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل کہا کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کا جو مقام ہے، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس کا مقام نہ دینا، یہ ظلم کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹوپی کا مقام کیا ہے؟ سر، اس کو پاؤں پہ رکھ دو، یہ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ظلم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جس چیز کا جو مقام ہوگا اس کو اس مقام تک نہ پہنچانا یا نہ دینا، یہ ظلم ہوگا۔ اتنی بات میں اب تھوڑی سی اپنے علاقے کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے علاقے میں رہنا ہے۔ 80 گز کا گھر ہے ماشاءاللہ، 80 گز کی، میری بات سمجھیے گا،
ٹھیک ہے، ہم نے ایران دوران کی نہیں ہانکنی آپ کے سامنے، نہ کوئی فائدہ ہے۔ لالخان علاقے کی بات کریں نا، اب ماشاءاللہ 80 گز کا گھر بناتے ہیں بندہ جی، پلاٹ لے گا 10 لاکھ کا، کس لیے لے رہا ہے بھائی؟ رہنے کے لیے۔ 8-10 لاکھ روپے شٹرنگ والے کو دیکھ کر بہترین کر کے بنائے گا، ہو گیا کہ ماشاءاللہ، اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا رنگ روغن کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہماری طرح جوشیلا آ جائے گا، اپنی پارٹی کا نعرہ اس کی دیوار پہ لکھ لے گا، فلاں زندہ باد، فلاں مرد آباد۔ یہ جائز ہے؟ بولو، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، اب چونکہ باقی لوگوں کے تو کر نہیں سکتے بیچارے، اللہ میاں کا گھر لاوارث ہوتا ہے۔ اللہ میاں کے گھر پہ ابھی آپ لوگ آئے ہوں گے باہر، دروازے کے باہر پوسٹر دیکھے تھے آپ نے؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھے تو دوبارہ جاتے ہو دیکھ لیجئے گا، یہ جائز ہے؟ بولو، پرائی ملکیت کے اندر آپ نے تصرف کیا، اپنی ملکیت کے اندر آپ تصرف کریں نا، کہ بھائی جتنے بھی پارٹی باز ہیں ان کے گھر کی دیوار پر کوئی پوسٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بھائی تو اتنا زیادہ دلدادہ ہے، اپنی دیوار پہ لگا، اپنی دیوار پہ نہیں لگائیں گے، دوسروں کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر اپنا نام چمکانے کی وہ ہے، شوق ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ ماشاءاللہ بھی نیو سیشن اسٹارٹ آپ لوگوں کا ہوگا، آپ کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ پینٹر کو دے دیں گے 100 روپیہ، پوری لیاری کی دیواریں گندی کرے گا وہ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی جلسہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈر ہوتا ہے 100 روپے پینٹر کو دیتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جا کر یہ وہ لکھ کر چلا جاتا ہے، کہاں جائز لکھا ہے مجھے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، اب لکھتے بھی ایسا نعرہ ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ نے اس کو مٹا دیا، ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ۔ ثاقب رضا مصطفی بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک بیان میں کہنے لگا، مولانا بیان کر رہے تھے، سمجھیے گا بات کو، کہہ رہے مولانا بیان کر رہے تھے اور بیان چل رہا تھا ختم نبوت کا، یہ اتنا اہم ایشو ہے، اس ایشو پر تو جانے جاتی ہیں، اللہ کی شان مجمع میں ایک بندہ سو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی آپ میں سے کوئی ختم نبوت کا منکر ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، وہ جو سویا ہوا تھا اس نے خالی ہاتھ اٹھانے کی بات سنی، اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بڑا کام ہوگا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ٹھیک ہے، سب لوگوں نے پکڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا، عدالت میں کیس کیا گستاخ رسول کی سزا سنانے کے لیے، اس کو جب صفائی کے لیے بلوایا گیا، اس نے کہا جج صاحب گستاخی کی معذرت، میں گستاخ رسول نہیں ہوں، میری انگلی گستاخ رسول ہے، یہ اٹھی تھی، میں نہیں اٹھا تھا۔ اب کیا ہے جی، اپنے اپنے تعلقات ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی سے، پارٹی کو پارٹی کی حد تک رکھا جائے، دوسروں کی دیواریں گندے کرنا یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں۔ پھر اگلی بات آپ نے تو کر دیا، اگلا بیچارہ مجبور ہو گیا، اللہ رسول کا نام لکھا ہے، ہاں مدرسے کا نام لکھا ہے، اگر آپ نے پوسٹر پھاڑ دیا، اگر آپ نے کر دیا، آپ نے اگلے کو پریشان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام اتنا بہترین دین ہے، اللہ ہم سب کو سعودیہ لے کر جائے، بولو آمین۔ آپ داخل ہوں گے اور نکلیں گے، کسی دیوار پر کوئی پوسٹر نہیں، کسی دیوار پر کوئی نعرہ نہیں، ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہے نا، اور ہمارے یہاں لڑائی ہے، یہ ظلم ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پہلی بات جس کا حکم دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عدل، اللہ عدل کو پسند کرتے ہیں، عدل کی ضد آ جاتی ہے ظلم، اللہ ظلم کو ناپسند کرتے ہیں۔ باقی اس کے مفہوم کے اندر ہم میں سے ہر بندہ سوچ لے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور کہاں تک ہم عادل ہیں اور کہاں تک ہم ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے اس کو کہا جاتا ہے احسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ کی ذات حکم دیتی ہے عدل کا اور اللہ کی ذات حکم دیتی ہے احسان کا، ٹھیک ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان کے اندر احسان کا ترجمہ مہربانی، حسن سلوک، نیکی کا کام کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ لیکن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اندر احسان کے لیے لفظ من آتا ہے، میم نون من،
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لفظ من آتا ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہوا ہے؟ جس احسان کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے۔ اللہ کے نبی بیٹے ہیں، حضرات صحابہ کرام بیٹے ہیں، باہر سے بندہ آیا، وہ کون تھے؟ جبرائیل امین۔ صرف اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ یہ جبرائیل ہے، باقی صحابہ میں سے کسی کو نہیں پتا، انسانی شکل میں تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ بندہ شکل سے جانا پہچانا نہیں لگ رہا، تو گویا کہ باہر کا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، لگتا ہے یہیں کا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ شکل سے جانا پہچانا نہیں لگ رہا تو گویا کہ باہر کا ہے، مسافر ہے، لیکن اس کا لباس دیکھو تو وہ بالکل صاف ستھرا ہے، تو لگتا ہے یہیں کا۔ آتے 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 ڈائریکٹ سرکار کے پاس، اور سرکار کے پاس صحابہ کرام تو دور ہو کر ادب سے بیٹھتے تھے، اور یہ آ کر بیٹھے بالکل سرکار کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر یوں آ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، اللہ کے نبی نے جواب دیے۔ یہ سوال کرتے، سرکار جواب دیتے، یہ آگے سے کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، خود سوال کر رہے ہیں، جواب کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے آخری سوال کہ سرکار احسان کیا ہوتا ہے؟ سرکار احسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو یہ سمجھے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے عبادت کے موقع پر تمہارا دماغ اس طرف جائے اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان۔ یہ عبادت کا لفظ ہے، ان تعبد اللہ۔ اب جب میں اور آپ کوئی بھی کام کریں، نماز پڑھیں تو بھی عبادت، روزہ رکھیں تو بھی عبادت، زکوٰۃ دیں تو بھی عبادت، حلال روزگار کے لیے جائیں تو بھی عبادت، یہ سارے کام عبادت ہیں۔ تو گویا کہ تمام کاموں کے اندر سرکار کی تعلیم کے مطابق یہ دو نظریہ ہمارے دماغ میں ہونے چاہیے۔ پہلا نظریہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا نظریہ یہ نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ تو لازم ہے اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ آسان عام فہم انداز میں اگر کہا جائے احسان کا مطلب تو آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز فرض ہے، تو یہ جو 2 رکعت نماز فرض ہے نا، اس فرض نماز کے اندر جو فرض ہے وہ 13 ہے۔ 2 رکعت نماز فرض ہے، اس فرض نماز کے اندر جو فرض ہے وہ کتنے ہیں؟ 13 ہیں۔ اگر ہم 2 رکعت فرض ادا کر لیں، اس کے بیچ میں 13 فرض ادا کر لیں، 14 واجبات ادا کر لیں، کر لیے، اب ہماری نماز جو ہمارے ذمے میں تھی ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جائے گا احسان۔ کیا کہا جائے گا؟ سوری، اس کو کہا جائے گا فرض ادا ہو گیا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد نماز کے اندر 52 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ 52 سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا التزام کر لیا، ان سنتوں کا التزام کر لیا کہ جس انداز سے سرکار نے پڑھی اس انداز سے پڑھ لی، تو کہا جائے گا اس بندے نے نماز پڑھنے میں عدل سے کام لیا، ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہم نے اپنایا نا۔ تو جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کا حق دے دیا کہ ہم نے ان کے طریقے کے مطابق نماز ادا کر لی۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب اس نماز کے اندر ہمارا دماغ دائیں بائیں نہ جائے، اس نماز کے اندر ہمارا دماغ دائیں بائیں نہ جائے، سوچ ہماری نہ بٹے، ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف اور صرف سوئی اللہ میاں کی طرف اٹکی رہے، جو پڑھ رہے ہیں اسی کی طرف دھیان رہے۔ 2 رکعت ایسی پڑھ لی، اس کو کہا جائے گا اس بندے نے احسان پر عمل کر لی۔ کس پر عمل کیا؟ احسان پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو ہم بھی کرتے ہیں، اچھے والا نہیں کرتے، ہمارا وضو جائز ہے، 4 فرض ادا ہو گئے، وضو ہو گیا، لیکن سرکار کیا فرمایا؟ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، اس 2 رکعت کے اندر
دنیا یا دنیا کی کسی بھی چیز کا خیال اس کے من میں نہیں آیا، اس 2 رکعتوں کے بعد اللہ پاک ان 2 رکعتوں پر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ احسان کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ احسان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے خالی 2 رکعت پڑھ لی، ان 2 رکعتوں کے اندر ایک لمحے کو بھی دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں آیا، ان 2 رکعتوں کے بعد وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ کی ذات اس کو عطا کرے گی۔ یہ ہے احسان۔ تو مشکل تو نہیں، مشکل ہے۔ نانی امی یاد آ جاتی ہے، شاہ اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات سوچا اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، 200 رکعتیں پڑھی، 200 رکعتیں۔ سلام اپنا نیت باندھتے، ٹھیک ہے، سلام پھرتے تک توجہ، ذرا سا خیال آتا یہ 2 رکعت تو پوری کر دے، لیکن یہ سوچتے کہ نہیں، اس میں خیال آیا، دوبارہ پڑھو۔ 200 رکعت کا مطلب کیا ہوا؟ 400 رکعت ہو گئے نا، 200 سلام، تو ہر 2 پر سلام پھیرا، تو 400 رکعت پڑھی۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، آج بھی ان کا نام ہم لیتے ہیں، ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ احسان مطلوب ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ خالی عبادت کی بات نہیں ہے، ہر چیز کی بات ہے۔ اگر میں اور آپ گھر پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گھر پر جانا بھی عبادت ہے نا، وہاں پر بھی احسان مطلوب ہے۔ وہ کس انداز سے؟ اس طریقے سے جائیں کہ جس طریقے سے جانے کی تعلیم سرکار نے بیان کی ہے۔ دروازے کو نوک کر کے جائیں، السلام علیکم، دایاں پاؤں اندر داخل کریں، درود پاک پڑھیں، گھر کی دعا پڑھیں، یہ احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر نہیں جائیں گے بلکہ ویسے ہی چلے جائیں گے تو جانا جائز ہوگا، احسان والا جانا نہیں بنے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ بولو، اتنی بات واضح ہو گئی؟ اب اللہ کے نبی کو جبرائیل نے کہا احسان کیا ہے، تو سرکار نے کہا کہ عبادت اس انداز سے کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سرکار نے خالی نماز کے ساتھ رکھی؟ نہیں، مطلقاً کہا عبادت۔ اب جب عبادت کی بات آ گئی تو روزی کمانا بھی تو فرض ہے، بولو، روزی کمانا فرض ہے۔ اب لال خان کی دکان ہے پرچون کی، مثال دے رہا ہوں، لال خان کی پرچون کی دکان روزانہ 9 بجے کھلتی ہے۔ لال خان نے رات کو درس سنا، اللہ رسول کا خوف آ گیا، 8 بجے دکان کھول دی، ٹھیک ہے، گھاٹ کھڑے ہوئے مر رہے ہیں اور یہ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ احسان نہیں ہے۔ حضرت آپ کی تلاوت اپنی جگہ پر، اس وقت آپ دیکھو، اس وقت اس روزی کو کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ مجبور کی ضرورت کو پورا کریں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑوں نے لکھا کہ جب آپ کام پر ہوں، کسی کے مزدور ہیں، آپ وہاں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو اسے نفلوں کے لیے نہیں بلایا، کام کے لیے بلایا۔ کس کے لیے بلایا؟ کام کے لیے بلایا۔ احسان اس کے اندر اس انداز سے مطلوب ہے، ہر چیز کے اندر احسان مطلوب ہے، ہر چیز کے اندر۔ نماز کے لیے آتے ہیں ماشاءاللہ، احسان مطلوب ہے کہ نہیں؟ پہلی صف کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس میں انکار کی بات تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا نا، ایک بندہ پہلے آ گیا، پہلے آ کر بیٹھ گیا، اس نے دیکھا اس سے بڑے مرتبے کا پیچھے ہے، اس کا اکرام کر دیتا ہے، یہ احسان ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہم آئے مجمع کے اندر، لوگ بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے، اگلا بندہ آ گیا، احسان کا تقاضا یہ تھوڑا سا کھسک جائے، بھلے اس کی جگہ نہ بنے، یہ احسان ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں احسان کی تعلیم دی گئی، یہاں تک فرمایا گیا جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو طریقے سے کرو، یہ نہیں کہ اتنی لمبی چھری پھیری کہ پیچھے سے گردنی آزاد کر دی، یہ احسان نہیں ہے۔ آ سمجھ؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کام نمبر 1، لایانی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لایانی چیزیں کیا ہیں؟ عام فہم انداز میں سمجھ لیں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو نہ تو ہماری دنیاوی زندگی سے متعلقہ کوئی فائدہ پہنچانے والی ہو اور نہ ہی آخرت کی زندگی سے متعلقہ کوئی فائدہ پہنچانے والی ہو، ٹھیک ہے، وہ لایانی ہے۔ جس چیز کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔
آپ لوگوں کے چہرے کیوں بجھے بجھے ہیں؟ وہ بابو کا چہرہ بجھا ہوا، ادھر ملک کو جمائیاں آ رہی ہیں، کیا مسئلہ؟ خیر تو ہے؟ نہیں سر، آپ تو سنتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تھوڑا ہیلا جلا کریں، گرمی ہے ماشاءاللہ سے، آ رہی سمجھ میں؟ احسان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز لایانی چیزوں کو چھوڑنا۔ لایانی چیزیں کون سی ہیں؟ مثال کے طور اخبار پڑھ لیتے ہیں، اخبار کا دنیاوی اخروی کوئی فائدہ ہے؟ بولو۔ موبائل پر خبریں سن لی، کوئی دنیاوی اخروی فائدہ ہے؟ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے، کوئی دنیاوی اخروی فائدہ ہے؟ بولو۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا لیڈر آپ کے جنازے میں آ جائے گا، لیکن اس لیڈر کو جنازہ بھی نہیں آتا ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لوگوں کی ایک اور عادت ملک صاحب، بابا قوم کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل کر، آمین۔ ان کی نیت زبردست، علامہ اقبال کی سوچ بھی اچھی تھی، ہمارے بڑے سارے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، ان کو الگ اسلامی ریاست دی جائے، غلامی سے نجات دی جائے۔ انہوں نے جان کی قربانیاں دی، لوگوں نے جان کی قربانیوں کے بعد پاکستان بن گیا، الحمدللہ۔ جسمانی طور پر ہم آزاد ہو گئے، لیکن ذہنی طور پر آج تک غلام ہیں کہ نہیں؟ کوئی بڑا بندہ مل گیا سیلفی لے لو جی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی گھٹیا اور نیچ عادت ہے یہ نا، آدمی وہ بیچارہ اگلا جو آتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے کو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے لوگ یہ سیلفی لے بڑے کے ساتھ، او خدا کے بندے، اس کے ساتھ سیلفی لے کے تیرا کیا بنے گا؟ الٹا اگر وہ مطلوب ہے پتر تو بھی پھنسے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میرا جنازہ حضرت والا پڑھائیں گے، کیوں؟ حضرت والا زیادہ دعائیں پڑھیں گے۔ عام طور پہ نکاح میں ہوتا ہے جی، اگر کسی پراڈو والے مولوی سے تعلقات ہے نا، ہمارا نکاح وہ پڑھائے جی، جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے پھر تمہیں ہم ہی یاد آتے ہیں، محلے والے مولوی، کیونکہ رات کو 12 بجے حضرت سیکیورٹی رسک کے نہیں آ سکتے، پھر آپ لوگ ہم یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ ذہنیت کی غلامی ہے۔ صحابی رسول کا انتقال ہوتا ہے، سرکار کو اطلاع نہیں ہوتی، سرکار کو اطلاع نہیں ہوتی، ہمارے لیڈر کا انتظار ہوتا ہے، لیڈر صاحب آئیں گے، وہ پڑھے، کیوں؟ ظاہر ہے اس کے ساتھ میڈیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ غلامانہ ذہن سے خدا کا واسطہ باہر نکلا۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، آزاد بنو۔ آج سمجھ شریفہ میں احسان کیا ہے؟ لایانی چیزوں کو چھوڑے۔ لایانی چیزیں کیا ہیں؟ سوچ لیں تو کون سی لایانی چیزیں؟ بیٹھ کر سوچیں۔ ہمارا درس میں بیٹھنا دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ؟ دونوں جانوں کا فائدہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا پیکج لگا کر گپے ہانکنا دنیاوی فائدہ، تھوڑا بہت صلہ رحمی، آخرت کا فائدہ، اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا، لیکن سلام دعا کی حد تک، یہ تو نہیں 4 باتوں کے بعد اگلی گفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ 100 منٹ میں سے اگر 4 منٹ والا کام نیکی والا اور پیچھے 56 منٹ والا کام اگر غیر نیکی والا، یہ پکڑ کا باعث ہوگا۔ اس وقت تک احسان کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک لایانی کاموں کو نہیں چھوڑا جائے۔ نمبر 1، لایانی کاموں کو چھوڑ دیں۔ ہر بندہ اپنے دماغ میں سوچے میں کن کن چکروں میں لگاؤں۔ جن کے نمازوں میں موبائل بجتے ہیں تو یہ لایانی ہے، اور کیا ہے؟ نہیں ہے لایانی؟ بولو کہ لایانی ہے۔ کام ضرورت کا فون ضرورت کے وقت آئے گا۔ ہمارا اللہ کا فضل ہے، اندر سے آ کے فلائٹ موڈ پہ لگا لیتے، نہیں آتا، آج تک مرا تو نہیں بھائی، یہ لایانی کا۔ نمبر 2، اگر عبادات کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرنی ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، کیونکہ جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے تب تک اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوگا۔ ابھی ہم میں سے کسی کے سامنے اگر کہا جائے کہ جی اپوزیشن کس کو کہتے ہیں، فوراً دماغ میں خاک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مولانا، زرداری، میاں، بلا، آئے گا نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس وقت 3-4 دن کے اندر اتنا ان کا تذکرہ ہو گیا کہ لفظ اپوزیشن سے ہمارا دماغ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے۔ اتنا، اب اسلام آباد ہے نا، اللہ میاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کو اتنا یاد کرنا پڑے گا، پہلے گند کو دائیں بائیں کر کے، اتنا زیادہ کہ جب ہم نماز کے اندر کہ اللہ اکبر تو فوراً اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اور یہ ہوگا کثرت ذکر سے۔
کم از کم اس کی مقدار ڈیلی بیسس پر 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کم از کم۔ اس سے اوپر جتنی مقدار بھی بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ کے ذکر کی کثرت ہوگی، اور جب اللہ کے ذکر کی کثرت ہوگی تب کہیں جا کر احسان والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز خشوع للہ۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع کا مطلب شاید یہ ہو کہ انسانی جھک کر کھڑا، نہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی عبادت کرنی ہو، اس عبادت کے اندر انسان اپنے بدن کو حرکت نہ کرنے دے، جیسے نماز ہے، حرکت نہ کرنے دے۔ حرکت ہے کیا مطلب؟ اللہ میاں کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ میاں۔ اس وجہ سے نماز میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں، تو کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے روبرو کھڑا ہوا جائے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے، کیوں؟ اللہ میاں کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اللہ میاں کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ تیسری چیز کیا؟ خشوع للہ، بدن حرکت نہ کرے، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، کپڑوں کو سیدھا کرنا نہ ہو۔ ابھی یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، شیشے میں اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی نماز کا طریقہ 100% غیر شرعی تھا۔ وہ کیسے؟ نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا، نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ مکروہ کا مطلب یہ ہو گیا آپ نے کالی تھیلی کے اندر دودھ گھر پر پہنچا دیا۔ دودھ تو حلال ہے، تھیلی کالی ہونے کی وجہ سے دیکھنے والا گھن کھائے گا۔ آپ کی عبادت تو ماشاءاللہ پاکیزہ ہے، پر وہ گند کے ساتھ اوپر چلی جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ خشوع للہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے روبرو ہو، حرکت نہ ہو بدن کو، کپڑوں کو نہ کھجانا، نہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کو کہا جاتا ہے خشوع۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، احسان کی کیفیت ہو جائے گی، اور جب احسان کی کیفیت ہوگی تو پھر ہمارا مقام بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ آری سمجھ رہی ہو؟ پہلی چیز کیا ہے؟ لایانی کاموں سے بچنا، لایانی کاموں سے بچنا۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر کرنا، اور نمبر 3 خشوع للہ، اللہ کے روبرو جھکنا۔ ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا بات کا دوسرا رخ، حسن، خوبصورتی ہر چیز کی جان ہے۔ ماشاءاللہ ٹوپی اتارے سارے، ماشاءاللہ یہ بالا میں رکھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو بھیا، ہمارے نبی آئیڈیل ہے، ہمارے ٹوپی اتار لو خیر، اللہ سے نہیں شرما تو لوگوں سے کیا شرما ہوگا؟ جیسے کو کتا کٹ کٹوایا ہوا ہے، یا وہ فوجی کٹ یا برگر کٹ۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی نے بال رکھے، زندگی کے اندر ہمارے نبی نے عمرے اور حج کے علاوہ بال نہیں مڑوائے، بال رکھے۔ لیکن بال کیسے رکھے؟ بال ہمارے نبی نے رکھے، یہ پورے برابر رکھے۔ ایک سنت ہمارے نبی کی یہاں تک کی ہے، ایک سنت ہمارے نبی کی یہاں تک کی ہے، اور ایک سنت ہمارے نبی کی یہاں تک کی ہے۔ یہ والی جو سنت ہے یہ ہمارے نبی کی صرف سفر کی حالت میں ہوئی ہے، باقی نہیں۔ باقی پٹے رکھتے تھے سرکار یہاں تک یا یہاں تک، لیکن چاروں طرف سے برابر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ آدھے چھوڑ کر آدھے منڈوانا، اللہ کے نبی نے اس کو قضا سے منع فرمایا۔ اور موجودہ زمانے کے اندر ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر کے نیچے بھی یہی والا کٹ نیچے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلو جی، بالوں کا مسئلہ، ہمارے نبی نے بال رکھے ہیں تو بالوں کا بھی احترام کیا ہے۔ ہمارے لوگ ماشاءاللہ بال تو رکھتے ہیں، احترام نہیں کرتے۔ ان بالوں میں ڈیلی بیسس پر سرکار تیل لگاتے تھے، اس کے اوپر کپڑا باندھتے تھے، کپڑا باندھ کر آپ کو آرام فرماتے تھے۔ صبح سرکار اٹھ کر ان بالوں کو دھویا کرتے تھے، ان بالوں کے اندر کنگھی کیا کرتے تھے، خوبصورت رہا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی اگر بال رکھے تو بالوں کا احترام بھی کرے۔ اب ماشاءاللہ چمن میں جاتے ہیں، کاون میں جاتے ہیں، ادھر دھول مٹی ہوتی ہے، داڑھی کے بالوں میں بھی اتنی جمی ہوتی ہے، سر کے بالوں میں اتنی جمی ہوتی ہے۔ پھر وضو میں آ جاتے ہیں، اب وضو کے اندر تیسرا فرض کون سا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ تو میں نے آپ کو بتایا مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ گیلا کرنا، یہ گیلا ہو گیا، اب اس کو مارنا ہی مسح ہو گیا۔ وہ جوان کا بچہ مٹی دھو رہا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ مسح کر، وہ کہتے نہیں 51 کی مٹی اتارنی ہے۔
یہ جہالت تباہی پلس بربادی ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ ظاہر ہے جو 53 کا چکر لگا کے آئے گا وہ تو پھر نہر کے اندر ہی جا کے نہائے. اس وضو خانے کے پانی میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کی مٹی کو دھو سکے. ٹھیک ہے. داڑھی اللہ کے نبی نے رکھی ہے. یہ ہماری یہ جگہ ہے, یہ ہڈی ہے. یہ ہڈی جو آ رہی ہے نا, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہماری داڑھی کا حصہ بنتا ہے. اس کے یہ 3 اطراف ہیں. یہ دیکھو یہ 3 اطراف ہیں. ایک ہو گیا, یہ 2 ہو گیا, یہ 3 اطراف ہیں. ان تینوں اطراف سے داڑھی برابر رکھنا یہ ہمارے ذمہ فرض ہے. نائی کے سامنے بیٹھتے ہو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یوں کنگھی مارے گا, کنگھی کڑچ. وہ کیوں مارا کڑچ یار؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ کڑچ یہاں سے مار دیتا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی نے بال رکھے ہیں تو بالوں کے اندر طریقہ کار. ہمارے نبی نے لباس پہنا ہے, ہمارے نبی کے لباس میں اگر بٹن نہیں ملا, ببول کا کانٹا لگایا, گریبان کھول کے ہمارا نبی نہیں چلا. ٹھیک ہے. یہ حسن ہے. اب میں اور آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ آپ میں سے یہ بتاؤ, کیا ہم میں سے کسی کی غیرت گوارا کرے گی کہ میری ماں کے سامنے کوئی پرایا مرد بغیر قمیص کے آ جائے؟ بولو. تو پھر ہم کیسے گوارا کرتے ہیں پرائی ماؤں بہنوں کے سامنے قمیض اتار کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, اتنے تارکول کے چشمے یہاں سے بہہ رہے ہوتے ہیں, صبح باہر نکل جاتے دودھ لینے کے لیے. یہ حسن احسان کو تو چھوڑو, یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. ہم نے مسلمان بنانا ہے, لوگوں کو بھگانا نہیں ہے. اسلام سے بھگاؤ نہیں. ٹھیک ہے. ہر چیز کے اندر مطلوب کیا ہے؟ حسن مطلوب ہے. ہمارے نبی نے غربت دی, پیٹ پہ پتھر ضرور باندھا ہے, پیٹ پر پتھر ضرور باندھا ہے, لیکن ہمارے نبی نے اس موقع پر بھی شائستگی کو نہیں چھوڑا. شائستگی کو نہیں چھوڑا, حسن کو نہیں چھوڑا. ہمارا نبی کمال کا نبی تھا. خدا کاش کہ اگر میں اور آپ اگر اپنے نبی کے طریقے کے مطابق چلنے والے بن جائیں. لباس پہنو, اب گرمی آ رہی ہے, گرمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. گرمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کپڑے صاف ستھرے ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, کپڑے صاف ستھرے ہوں, بال ہمارے سلیقے سے ہوں, کٹے ہوئے ہوں, ٹوپی ہماری صاف ستھری ہو, چپل ہماری صاف ستھری ہو, چلتے پھرتے محمدی لگے. بتانا نہ پڑے, بتانا نہ پڑے. اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے, گندگی کو نہیں. یہ کوئی سادگی نہیں ہے, بالیوں جا رہے ہیں جی, بس اللہ والا ہے جی. وہ خدا کے بندے, سب سے بڑا اللہ والا ہمارا نبی تھا. ایسے جو نہیں صحابی نے کہا کہ میں نے مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا, 14ویں کی رات تھی, چاند اوپر چمک رہا تھا اور سرکار پر سرخ چادر تھی. کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا. آخر کو میرے دل نے گواہی دی کہ چاند سے خوبصورت چہرہ میرے نبی کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اگر گندگی ہوتی تو پھر یہ معاملہ نہ. ٹھیک ہے. پھر تیسری بات, یہ جگہ, اس جگہ کو ڈھانپنا, سر کو ڈھانپنا ہوتا ہے. یہ جگہ یہ بھائی. ٹھیک ہے. اب یہ ڈھانپنے والا معاملہ ہے, نماز کے اندر سر کا ڈھانپنا یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے. یہ نماز کا ادب ہے کہ بڑے کے سامنے کھڑے ہو, سر کو ڈھانپ کر کھڑے ہو. ایسا کہ نہیں. اب ہمارے لیاری میں 3 قسم کے طبقے ہیں. طبقہ نمبر 1 جو اللہ میاں کو پف دکھاتا ہے, بال خراب نہ ہو, اللہ میاں کی خیر. یہ یقین نہ ہے, کوئی کسی کو اعتراض ہو میں بندہ دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسٹائل. اللہ میاں بھلے ناراض ہوتے ہوں, پف میرا خراب نہ ہو. نمبر 1. طبقہ نمبر 2 جو ٹوپی نہیں پہنتا, وہ کارٹون والی ٹوپی پہنتا ہے, پلاسٹک والی, وہ سامنے پڑی ہوئی. اور طبقہ نمبر 3 جو یہ والا ہے, یہ والا. اس سے پورا دن ناک بھی صاف کرو, ہاتھ بھی صاف کرو, اور اللہ میاں کی بارگاہ میں جاؤ تو اس کو باندھ بھی لو. یہ والا آری سمجھ رہی بابا. ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ چیزیں غیر شرعی نہیں ہیں, البتہ ہمارے اسلام کے حسن کے اندر دراڑیں پیدا کرتی ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ ہر چیز میں احسان کو دیکھتا ہے. بیٹھنے کے اندر بھی احسان ہے, بیٹھو طریقے سے بیٹھو,
سونے کے اندر بھی احسان ہے طریقے سے، آؤ جاؤ کھاؤ پیو احسان۔ اور پھر کھانے کی بات، بعض حضرات ہمارے ایسے ماسٹر صاحب کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں آپ کو، جب ان کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ جاؤ نا اللہ اکبر، پھر دوبارہ کھانا نہیں کھا پاؤ گے۔ یہ ہمارے نبی نے 3 انگلیوں سے کھایا، 3 انگلیوں سے زیادہ ہمارے نبی کی استعمال نہیں۔ بھائی ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا نبی کامل مکمل اکمل نبی تھا، کامل مکمل دین دے کر گیا ہے۔ ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کی ذات حکم دیتی ہے عدل کا اور احسان کا۔ احسان کا مفہوم اتنا بڑا ہے، اگر ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو اللہ پر یقین کریں بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 عدل، عدل کی ضد ظلم، ظلم کرنا حرام، عدل کرنا فرض۔ نمبر 2 احسان، احسان کے اندر حسن، حسن کو خراب کریں گے بگاڑ پیدا ہوگا، عبادت تو ہوگی کامل نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے ایتاء ذی القربہ، اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اچھا بھی کل ہے دن اتوار کا، کل ایک جانا ہے نکاح پڑھانے۔